شاداب نے کیا اور کہا تھا، مصطفیٰ نے کہا تھا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر چھپا ہے، وہ تم کو آ کے ختم کر دے گا، تو کیا مجھے سچا مانو گے؟ تو سبھی نے کہا تھا انت صادق، تم سچے بھی ہو، امین بھی ہو، جو کہتے ہو کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہو۔ یہ مصطفیٰ پہلا اعلان کر رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کی زندگی کا پہلا جلسہ ہے جو آقا کریم نے مکے کی دھرتی پہ کیا تھا۔ اس جلسے کا اثر بھلے کسی پہ ہو نہ ہو، شیر خدا مولائے کائنات پہ ہو گیا تھا۔ آج تک وہی جلسہ ہوتا چلا رہا ہے۔ ابلیس کی اولادیں جتنا چاہے طاقتیں لگا لے، نہ جلسہ کل بند ہوا تھا، نہ آج بند ہوگا، نہ صبح قیامت تک بند ہوگا، اس لیے کہ محفل جہاں بھی سجے گی اس کی صدارت مدینے والے مصطفیٰ کرتے رہے۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، بستی بستی کریا کریا، علم کا دریا، فیض کا دریا، نعرہ حیدری۔ میں آپ سے گزارش کروں خدا را، کوئی ہمارے بیچ اگر ایسا بندہ ہے نا تو جلسوں کے حوالے سے یہ خیال نہ کرے اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے، اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ نہیں تم جاؤ جاؤ، تم نہیں جاؤ، توجہ ہے سارے لوگوں کا؟ کہیں نہ کہیں ابلیس پہنچ ہی جاتا ہے ڈسٹرب کرنے کے لیے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے کبھی ادھر ہو جاتا ہے۔ میری بات بہت غور سے سنیے گا، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ اتنے فائدے میں سچ بتاؤں، جن علاقوں میں جلسے نہیں ہوتے ان علاقے کے لوگوں کو صحیح سے کلمہ تک یاد نہیں۔ جی بے شک۔ میں ایک گاؤں میں گیا تھا بہار کے، ان لوگوں نے بتایا، یوسف بھائی انہوں نے بتایا کہ جب سے ملک آزاد ہوا ہے آج تک کوئی جلسہ نہیں ہوا تھا ہمارے گاؤں میں۔ اللہ تو میں نے کہا کیوں؟ کہا جوانوں کی کوئی سنتا نہیں، اگر جوان قدم بھی اٹھا لیں تو بڑے بوڑھے انہیں تھپ تھپا دیتے۔ میں پہنچا، میں نے کہا پھر مجھے کیوں بلایا، آج جلسہ کیسے؟ کہا تمہیں سنتے سنتے لوگوں کے دل میں آیا کہ ایک بار اسے سامنے سے سننا چاہیے۔ واہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا اچھا، میری عادت ہے میں کبھی کبھی جب نئے علاقوں میں جاتا ہوں تو پوچھتا ہوں بھائی کمیاں کیا کیا ہے۔ ان لوگوں نے کیا بتایا سنے کان کھول کے، انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں آج بھی ہولی دیوالی پہ مسلم عورتیں پیپل پہ جا کے پوڑی چڑھاتی ہیں۔ معاذ اللہ۔ لوگ پوچھتے ہیں جلسوں میں کیا ہے؟ جلسوں میں کیا ہے؟ سنیں اور کان کھول کے سنیں۔ سرکار بغداد، سرکار غوث پاک، کون غوث پاک؟ جو قم باذن اللہ کہہ کے مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بیٹے کس کے ہیں؟ شیر خدا کے، خاتون جنت کے لگتے جگر ہیں۔ بے شک۔ آپ سوئے خواب میں حضور تشریف لائے، فرمایا عبدالقادر جی نانا کا درس دیتے ہو تقریر نہیں کرتے؟ حضور مجھے تقریر نہیں آتی۔ فرمایا زبان کھولو۔ آپ نے منہ کھولا، حضور نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ اگلے دن سوئے مولائے کائنات مولا علی آگے، منہ کھولو۔ کہا کیوں؟ کہا کل مصطفیٰ نے لعاب ڈالا تھا، آج علی لعاب ڈالنے آیا ہے۔ حضرت علی نے 6 مرتبہ لعاب ڈالا، اپنا تھوک سرکار غوث پاک کے منہ میں ڈالا، اور جب 6 مرتبہ ڈالا غوث پاک کہتے ہیں حضور نے تو 7 مرتبہ ڈالا تھا۔ مسکرا کے کہنے لگے عبدالقادر میں علی ہوں، نبی نہیں ہوں، میں گنتی میں بھی نبی کی برابری نہیں کر سکتا بے ہوں، شک۔ گنتی میں بھی وہ نبی کی برابری۔ اور پھر غوث پاک فرماتے ہیں، کہتے ہیں بس اس لعاب کا اثر تھا کہ جہاں 4 لوگ نہیں ہوتے تھے پھر 70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا سبحان تھا۔ اللہ۔ ہاں، اور یہ سرکار غوث پاک نے پھر تبلیغ کی تقریر کے ذریعے رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور مجھے لوگ جانتے ہیں، بری لگے یا بھلی، میں منہ پہ کہہ کے جاتا ہوں، میں زیادہ تر بوڑھوں سے بات ہی نہیں کرتا ہوں ٹارگیٹ کر کے۔ میں جانتا ہوں جو درخت موٹے ہو جاتے ہیں پھر وہ جھکا نہیں کرتے، اکھڑا ہی کرتے ہیں۔ میں اس لیے ان پودوں سے بات کرتا ہوں جن میں مڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر اقبال نے جوانوں کے بارے میں کہا تھا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، یہ آپ اصول برقرار رکھیے، ضروری نہیں ہے میں آؤں، یہ آئے
یہ آئیں، یہ آئیں، کوئی بھی آئے، کسی کو بھی بلا کے ایک جلسہ حضور کے نام کا ضرور ہونا چاہیے۔ جی بے شک۔ اس کی برکتیں جانتے ہیں، فرمایا گیا جس زمین پہ حضور کی محفل سجتی ہے اللہ ہر آنے والے کی بخشش فرما دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی، بے شک۔ ہم مفلس کا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کمیٹی کے نوجوانوں کو کہ جنہوں نے محنتیں کی اور اس محفل کو سجایا۔ اللہ اس جلسے کو اتنا با اثر کر دے کہ کم سے کم دل اتنے بدل جائیں، لوگ پوچھیں رات سے کیا تبدیلی دیکھی، کم سے کم اتنا تو بدلے جو صبح اٹھ کے گاڑی میں ڈی جے گانے لگا کے جاتا تھا وہ صبح اٹھ کے نعت کے ترانے لگا کے چلنے لگ جائے۔ سبحان اللہ۔ کم سے کم اتنی تو تبدیلی آ جائے۔ اور یاد رکھیے گا اگر کوئی عمل پیرا ہو جائے تو سونے پہ سہاگا ہے، ہاں، اور اگر کوئی عمل نہ بھی کرے پھر بھی ذکر کا ثواب اللہ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ لیکن امید کرتے ہیں اپنے رب کے کرم پہ انشاءاللہ تبدیلی ضرور آئے گی، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی یہ سوچ کر نہ سنے دیکھے مولوی کتنی دیر میں مائک کے پتے اڑا رہا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اب تو مائک پھوڑ کرسی توڑ سارے ہی چل رہے ہیں، یہ امید لے کے نہ بیٹھیں۔ یہ سوچیں اگر کوئی دل کے اندر ہمارے میل ہوگا نا، آج حضور کی محفل سے اس میل کو دھو کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ میں نے ابھی کیا بات آپ سے کہی تھی کہ ہمیں پروائی پچا دیے کا پتہ ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ وقف بورڈ، اس کے علاوہ این آر سی، اس کے علاوہ جی ڈی پی، یہ ساری چیزیں تو ہم اخبار اور نیوز سے جانیں، ہاں، یہ ساری چیزیں اخبار کے ذریعے، نیوز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچی اور ہم نے جان لی۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے ہماری اس پوری مسلم چھیتر میں کتنے ہمارے آئی اے ایس موجود ہیں اور کتنے آئی پی ایس موجود ہیں؟ یہ چھوڑ کے پھر آگے بڑھ کے مجھے بتائیے کتنے لوگوں کی کچی حویلیاں ہیں اور کتنے لوگوں کی پکی حویلیاں ہیں؟ برا نہ مانی، 70 سالوں میں ہماری قوم نے صرف بلڈنگیں بنائی ہیں، قوم نہیں بنائی ہے۔ صحیح بات۔ یہ کنڈیشن ہماری ہے، ہمارے پاس نہ آئی ایس ہے نہ آئی پی ایس ہے، کوئی بھی قابل بندہ ہمارے پاس نہیں۔ ایجوکیشن کے نام پر ایجوکیشن کے معاملے میں ہم سب سے پیچھے۔ آج فخر کرتا ہے دیکھو نا، تو میں نے 4 منزل بنائی ہے، قدم رکھ دو دعا کر دو، ابے 4 تو بنی گئی، اب کیا رہ گیا؟ دعا کر دو۔ 4 منزل میں دعا کرانے نہیں، خالی پتھر دکھانے لے جا رہا ہے کہ جتنا پتھر لگ رہا ہے نا یہ سارا مکرانہ کا آیا ہوا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں یوسف بھائی؟ دکھا دکھا کے بلا کے کہتے ہیں یہ دیکھو، اور پھر اس کے بعد پوچھو بیٹا کدھر گئے؟ کہا بس بیٹا بھی باہر گھومنے گیا ہے۔ بیٹا آیا 6 فٹ کا ٹہل کر کے، کیا کر رہا ہے بیٹا؟ کہ کچھ نہیں، بہت سمجھاتے ہیں، ذرا تم بھی تو سمجھا دو، 4 دوستوں میں پڑ گیا ہے، یہ شام کو 11 بجے تک نہیں آتا ہے، خالی رہتا ہے، آوارہ بچوں میں ٹہل رہا ہے۔ جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تو وہ جملے یہاں نہیں یہاں لگا کرتے ہیں۔ پھر میرا دل کہتا کہ کاش تو نے یہ محنت مکان بنانے میں نہ کی ہوتی، اولاد سنوارنے میں کر لی ہوتی، اس پیسے سے تم نے بلڈنگیں نہ بنائی ہوتی، اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دلا دی ہوتی، کاش تیرا بیٹا آئی ایس آئی پی ایس ہوتا، پھر حکومت کی کرسی پہ بیٹھا ہوتا، اس کے قلم میں طاقت ہوتی، اور جب اس کا قلم چلتا مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق چلتا، کسی کا ناجائز گھر نہ توڑا جاتا، کسی کی ناجائز مسجد پہ قبضہ نہ ہوتا، کسی کی زمین پہ ناجائز حملہ نہ ہوتا تو یوں اگر مصطفیٰ کا غلام قلم لے کے بیٹھ جاتا، خدا کی قسم اس کے فیصلوں میں فاروق اعظم کی جھلکیاں نظر آتی، مصطفیٰ کا کردار دکھائی دیتا، اور لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے اگر آج کے امتی کا اخلاق ایسا ہے تو کل کے عمر کا انصاف کیسا رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نوجوانوں پڑھنے پہ دھیان دو۔ پب جی کتنے لوگ جانتے ہیں پب جی ہے؟ سبھی کو پتا ہے نا؟ ایک بھی بچا ہوا، میرے بھائی نے بتایا ایک بھی بچا ہوا نہیں ہوگا۔ اچھا وہ 10 صحابہ کے نام کتنے لوگوں کو پتا ہے جن کو حضور نے دنیا میں جنت میں جانے کی بشارت دی تھی؟ وہ ایک بھی نہیں ہوگا۔
یہ کنڈیشن ہے ہماری، اور فطرت ہے، ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کرو نا تو وہ یاد ہو جاتی ہے، یاد ہو جاتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم روز صبح کو کم سے کم قرآن کی 10 چھوٹی چھوٹی سورتیں اپنے موبائل سے سنا کریں، روز سنتے سنتے، تاکہ تلفظ کے ساتھ ہمیں وہ اچھے سے یاد بھی ہو جائے۔ لیکن ہم ان کاموں پہ دھیان نہیں دیتے۔ نوجوانوں، اپنی روش کو بدلو۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، اور اس دھوکے میں قطعی مت رہنا کہ تمہیں زندہ رکھا جائے گا۔ دھوکے میں مت رہنا کہ تم مسلمان ہو تو تم زندہ رہو گے۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، اگر اس کے دین کی قدر نہ کی تو وہ تمہیں مٹا کر کے تم سے اچھوں کو تمہاری جگہ پہ لا کے رکھ دے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، اگر روش نہیں بدلی تو مولی گاجر کی طرح کٹ جاؤ گے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ سچے مسلمان بن جاؤ، موت کا فرشتہ خود تمہاری حفاظت کرنے لگ جائے گا۔ سارے لوگ حضرت علی کو جانتے ہیں نا؟ کتنے جانتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں، نعرہ حیدری یا علی، اور زور سے نعرہ حیدری یا علی۔ سارے ہی جانتے ہیں نا۔ اب رک کے ایک بات کہوں، مولا کائنات کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے، کہنے لگے حیدر قرار کا جی کا ایک کام کریں، دشمن زیادہ ہیں، اپنی حفاظت کے لیے ایک دستہ رکھ لیں۔ حضرت علی نے کہا کیوں؟ کہا کہ تاکہ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے، ورنہ کہیں کوئی آپ کو شہید نہ کر دے۔ حضرت علی نے کہا تھا وہ 10 لوگ بچا لیں گے، کیا بات، واہ بچا لیں گے، کہا رکھ لینا، جان کی حفاظت رہے گی۔ فرمانے لگے علی کا عقیدہ یہ ہے، جب تک موت نہیں آئی ہے نا تو موت کا فرشتہ خود میری حفاظت کرے گا، بے شک، اور جب آئے گی تو 7 تالوں میں بھی بند کر دو گے تو کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ بے شک۔ یہ یاد رکھیے گا، جب ہمارے یہ عقیدے ہیں، ہم مولا کائنات کے ماننے والے لوگ ہیں، آپ سے میں اتنی گزارش کروں گا اپنی روش بدلیں، طریقے بدلیں، اصول بدلیں، اور حضور کے سچے غلام بننے کی کوشش کریں۔ سب سے بڑا نقصان جو ہے نا ہماری قوم کو پہنچ رہا ہے، وہ پہنچ رہا ہمارے اختلافات کی بنیاد پہ، بے شک، ہمارے اختلافات ہمارے جھگڑوں کی بنیاد پہ پہنچ رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے دلوں میں جگہ نہ ہونا، صحیح بات، دلوں کا میل، دلوں میں حسد، بغض، کینہ، یہ ایک دوسرے سے جھگڑے کی وجہ ہے۔ جب تک دل صاف ہو کر کے حضور کے عشق کا مدینہ نہیں بنے گا نا، اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ بے شک۔ غلطی ہماری بھی رہی ہے یوسف بھائی، جس نے اٹھ کے پیسے دے دیا، ہم نے کہہ دیا جسے جنتی دیکھ رہا ہے اسے دیکھ لے، ایسا لگا جیسے جنت کا ٹکٹ ہمارے ہی پاس تھا۔ جی صحیح بات ہے، غلط، ہم نے ماحول بگاڑ کے رکھ دیا، ہم نے لوگوں کے ذہن خراب کیے، جھوٹی تعریفیں کر کر کے، صحیح بات، ایک قسم کی دلالیاں کی لوگوں نے ممبر پہ بیٹھ کے، جیسا بھی رشوت کا پیسہ تھا کہا جنتی ہے، سود کا پیسہ تھا جنتی ہے۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی سمجھ رکھی ہے، جنت اتنی سستی ہوتی تو کربلا میں 72 شہید نہ ہوتے۔ بے شک، بے شک، یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بتا کے جا رہا ہوں، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایک بات میری کڑوی رہے گی، لیکن یاد رکھنا دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی ہے فائدہ اتنا زیادہ کیا کرتی ہے۔ اور ڈاکٹر کبھی مریض سے پوچھ کے نہیں دیتا ہے گولی میٹھی کھانی ہے کہ پھیکی کھانی ہے، وہ مرض دیکھ کے دیتا ہے۔ اگر اس مرض کا علاج کڑوی گولی میں ہے نا تو پھر وہ کڑوی کھانی پڑے گی، اور یاد رکھنا جو گولیاں کڑوی نہیں کھا پاتے نا پھر ان کے انجیکشن لگا کر دے۔ صحیح بات، اب بتاؤ تکلیف گولی سے زیادہ ہے کہ انجیکشن سے؟ ہاں بیٹے سمجھدار ہے مسئلہ میرے بھائی، اس لیے میری تھوڑی سی کڑوی باتیں برداشت کریں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، یہ جو نفرتیں ہیں نا یہ ختم کریں۔ آج گاؤں گاؤں پارٹی بندی آ گئے، آج گاؤں گاؤں میں محلے محلے کے اندر آج بٹوارے ہو گئے ہیں، بھائی نے بھائی کے بیچ دیوار کھڑی کر رکھی ہے۔ بتاؤ جب اپنے اپنوں کے خلاف مقدمے کریں گے تو غیروں کو موقع کیوں نہیں ملے گا؟ جاؤ کورٹ کچہری جا کر کے دیکھو تو صحیح، سب سے زیادہ جھگڑے کرنے والے بھی ہم ہیں، مقدمے کرنے والے بھی ہم ہیں، تاریخ بھی ہماری سب سے زیادہ ہے، جیلوں کے اندر ہم سب سے زیادہ ہیں، ایمرجنسی وارڈ میں ہاسپٹل چلے
چلے جاؤ, جتنوں کے سر پھٹے ملتے ہیں جا کے پوچھو کیسے پھٹ گیا, ایکسیڈنٹ کا, حادثے کا کیس ہوگا, یا پھر سگے بھائی نے لاٹھی سر پہ ماری ہوگی, تب جا کر کے یہ انجری ہوئی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے بتاؤ تو سکی یہ نفرتوں کی وجہ کیا ہے؟ کوئی ٹکے ٹکے کے لیے نفرتیں کر رہا ہے, کوئی زمین کے لیے جھگڑے کر رہا ہے, کوئی پیسے کے لیے اپنوں کے گلے پہ تمنچے رکھ کر کے گولیاں داغ دیتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا پیسے کی قیمت اپنوں سے زیادہ ہے؟ کیا پیسے کی قیمت اپنوں کی جان سے زیادہ ہے؟ کیا دولت اپنوں سے زیادہ اہم ہوا کرتی ہے؟ اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر روپے 2 روپے کا جھگڑا آ جائے, لاکھ 2 لاکھ کی بات آ جائے, تو تمہیں خدا کا واسطہ کبھی اپنوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا, اپنوں پہ مقدمے نہ کرنا, اپنوں کی گردنوں پہ خنجر نہ چلانا. اور تم کیا جانو یہ دولت محنت سے ملتی ہے لیکن رشتے خدا کی رحمت سے ملا کرتے ہیں. کان کھول کے سن لینا, اگر تم نے کسی اپنے کا قتل کر دیا تو یاد رکھنا اس کے جنازے تمہیں کو اٹھانے پڑیں گے, ان کے آنسو تمہیں کو پوچھنے پڑیں گے, جنازے اٹھانے غیر نہیں آئیں گے. اور تمہیں خدا کا واسطہ کبھی اپنوں کے خلاف نہ جانا. اگر روپے 2 روپے کی بات ہو, لاکھ 2 لاکھ کی بات ہو, بیگھا 2 بیگھا کی بات ہو, اس کو یہ کہہ کے دے دے سن تیری رگوں میں میرے باپ کا لہو ہے, اس لیے تجھے میں حق معاف کر رہا ہوں. قیامت میں خدا کہہ دے گا تیرا رشتہ میرے مصطفیٰ سے مل رہا ہے, اس لیے میں تیرے گناہ معاف کر رہا ہوں. زندہ باد زندہ باد. بھائی کیوں لڑ رہے ہیں؟ کب تک؟ حالات یہ ہیں. مسجد میں بھی بیٹھا ہے نا تو کروٹ میں دیکھ لے کوئی ہے تو نا. یہ مسجدوں کے حالات ہیں. ہاں حضرت اٹھ کے چلا جا, اگر سگا بھائی ناراض ہے اور آ کے بیٹھ جائے نا, غیرت نہیں آتی ہے. یہ مسجد خدا کا گھر ہے, کسی کے باپ کی چوپال نہیں. یہاں تو حکم یہ ہے اگر صفیں لگ گئی ہیں اور تو بعد میں آیا ہے, مسجد میں جگہ نہیں تو حکم ہے کہ جوتیوں میں بیٹھ جا. صحیح بات. یہاں کسی کے کندھے کے اوپر سے پیر اتار کے جانے کی اجازت نہیں. بے شک. اور اون کہہ کے کونی مار کے اور آدمی ہٹلا کے سب بدل لیتا ہے. اتنی نفرت ہے. یہ دین دیا تھا حضور نے. جاؤ جا کے پوچھو انصار کا مہاجر کے ساتھ رشتہ کیا تھا. کیا بات. پوچھو نہ جا کر کے. جب آقا کریم کے ساتھ ان کے دیوانے ہجرت کر کے مدینے آئے اور حضور نے مہاجرین انصار کو بیٹھا کر کے جب پیار والی محبت والی ایک زندگی کا آغاز ان کی کرایا نا, تو مہاجرین یہاں تک کہہ بیٹھے, مہاجرین کے لیے انصار نے کہا تھا حضور جس کے پاس 2 بیویاں اگر اجازت دیں تو ہم طلاق دے کے اپنے مہاجر بھائی کے حوالے کرنا چاہتے ہیں, ان کا نکاح کر دیا جائے. یہ کنڈیشن دلوں میں تھی. آج کی کنڈیشن کیا ہے؟ آج ایک بوٹی کے لیے مر جاتا ہے آدمی, ایک بوٹی کے لیے, ٹھنڈی گرم روٹی کے لیے آج گولیاں چل جاتی ہیں. اب غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. صحیح بات. برادری کے جھگڑے, تو شیخ پٹھان انصاری, یہ سارے جھگڑے کیا گئے؟ اگر کوئی پٹھان ہے تو کیا توپ ہے, کوئی طوفان ہے, کوئی ترک ہے تو انصاری ہے بڑائی ہے تو کوئی ذلیل ہے. یہ تو مر کے پتا چلے گا عزت والا کون ہے اور ذلت والا کون ہے. بے شک بے شک. یہاں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے, کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. نکلیں ان جھگڑوں سے, ختم کریں پارٹی بندیاں. تم نہیں جانتے ہو آقا کریم نے جس جماعت کو تیار کیا ہے اس جماعت کا کردار آپ جانتے ہو. اگر نہیں جانتے ہو تو سنو اور کان کھول کے سنو. جنگ ختم ہو رہی ہے, جیسے جنگ ختم ہوئی ہے اسلام نے فتح پائی ہے. سرکار کہتے ہیں زخمیوں کو اکٹھا کیا جائے, شہیدوں کی تدفین کا انتظام کیا جائے. جنگ کے بعد جب شہیدوں کی تدفین چل رہی تھی, کچھ زخمی صحابہ اٹھائے گئے, لا کر کے ایک لائن سے لٹا دیے گئے. 7 صحابہ زخمی ہیں اور شدت کا زخم ہے, آخری سانسیں ہیں. پیاس کا عالم یہ ہے, ہر ایک پیاس پیاس کہہ رہا تھا. تلاش کیا گیا, کسی خیمے سے ایک پانی کا پیالہ ملا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیالہ پہنچا. سرکار یہ ایک پیالہ پانی ہے. اب ذرا دیکھو تو صحیح آقا کی غلاموں کے ساتھ کیسا رشتہ ہے, کیسا مصطفیٰ نے تعلق برقرار کیا ہے. وہ پیالہ جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے, آقا کریم کہتے ہیں جاؤ ان زخمیوں کو جا کے پلا دو. جو زخمی پڑے ہیں
پانی مانگ رہے ہیں. اب ذرا سننا پیارے دل, تھام کر کے ایک پیالہ پانی ہے, 7 زخمی لیٹے ہوئے ہیں لائن سے. جیسی وہ پیالہ پہلے زخمی کے پاس پہنچا ہے, اس نے دیکھا کروٹ والے کو, اپنے گلے کی طرف دھیان دیا, کہا میرا گلا سلامت ہے, میرے تو جگر میں زخم ہے, میرے بغل والے کا گلے میں زخم ہے, لگتا کہ مجھ سے زیادہ پانی کا یہ حقدار ہے, میری خیر ہے یہ پانی میرے بھائی کو دے دیا جائے. جب پانی دوسرے کے پاس پہنچا ہے, اس نے اپنے کروٹ والے کو دیکھا, اس کی التش کی صدا سنی, اس نے کہا میری تو خیر ہے یہ پانی میرے بھائی کو دے دیا جائے. تاریخ میں لکھا ہوا ہے 7 زخمیوں تک پانی پہنچا, لیکن اپنے بھائی کی فکر میں ایک زخمی نے پانی نہیں پیا تھا. آخر والے پہ جب پیالہ گیا, اس نے 7 کو دیکھا, سب نے پانی نہیں پیا. اس نے کہا جاؤ یہ پیالہ میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے. اللہ اکبر, پیالہ پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا ہے. اب آقا کریم تشریف لائے ہیں, کہا چلو ہم پلواتے ہیں. آ کر کے دیکھا ہے 7 شہید ہو گئے تھے, لیکن ایک نے بھی پانی کا پیالہ نہیں لیا تھا. خدا کی قسم وہ پانی چھوڑ کے شہید ہو گئے تھے. ہم پانی چھیننے میں مارے جا رہے ہیں, ہم زمین چھیننے میں مارے جا رہے ہیں, ہم روٹی کے لیے مارے جا رہے ہیں, ہم زمین کے لیے مارے جا رہے ہیں. یاد رکھیے گا ترقی وہی کرے گا جو نظام مصطفیٰ کو سینے سے لگا کے رکھے گا. کامیاب وہی ہوگا جو مصطفیٰ کے کردار کو سینے سے لگائے گا. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو غم تیرے ہے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. نعرہ نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ زندہ باد. خدا را جھگڑوں سے نکلے, کوئی پارٹی بندی نہیں, صرف ایک پارٹی ہے, وہ محمد عربی کی غلامی کی پارٹی ہونی چاہیے. میں آپ کو بتا دوں, برا لگے تو معاف کر دیجئے گا, لیکن کڑوی سچائی ہے. جھگڑے کرنے والے لوگ خود نہیں ہوتے, ایک پھلجڑی ہوتی ہے ان کے بیچ میں, ہاں, جسے چغل خور کہتے ہیں. ادھر کی اٹھی ادھر کہہ دی, ادھر سے گیا ادھر کہہ دی, اور ہم بے وقوفی وہاں کر جاتے ہیں. جب کوئی ہم سے کسی کی برائی کرتا تو ایک کپ اور پلاتے ہیں, لاؤ شان رب کو ایک کپ اور پلاؤ. ان نے بڑے کام کی بات بتائی ہے, سنیں, جو تمہارے پاس آ کے کسی کی سنا رہا ہے نا, وہ تمہاری بھی جا کے دوسروں سے بتاتا ہے. اگر کوئی کسی کی برائی تمہاری بیٹھک, تمہارے گھر, تمہارے دروازے, تمہاری محفل میں چھیڑ دے تو کہ اٹھ, یہاں کسی دلال کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 1, چغل خوری سے گھر کی برکت بھی اڑتی ہے, اور پھر بندہ جہنمی بھی ہوتا ہے. لڑنے والوں سے زیادہ کٹائی لڑانے والوں کی ہوگی. اور کچھ لوگوں کی سیاست اس پہ ہوتی ہے, پہلے لڑا دیا اور پھر پنچایت کرانے بیٹھ گئے, اور پھر بن گئے اچھے. ہوشیار رہنا, ہم لڑیں گے تو حضور کے لیے, اور لوگوں سے ملیں گے تو حضور کے لیے. ہماری دشمنی کا معیار بھی اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہونی چاہیے, اور ہماری دوستی کا معیار بھی اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہونی چاہیے. یہ سارے نوجوانوں سے گزارش کر کے جا رہا ہوں. اور اگر لڑ گئے ہو نا, ناراضی ہو گئی, ہو جاتی ہے. جب ایک پلیا میں کئی برتن ہوتے ہیں تو کھٹکتے ضرور ہیں. ہو گئی, اگلی بار میں سلام کر لو. حسنین کریمین میں نہ کسی بات کو لے کر کے نا بھائیوں میں تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی. اب سنیں, ناراضگی ہو گئی نا تو امام حسین چھوٹے, امام حسن بولیں یار, امام حسن ان کی الفت کا تاج رکھتے ہیں, ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں. خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں کا, ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ناراضی ہو گئی یوسف بھائی, جب دونوں بھائیوں میں ناراضی ہو گئی تو امام حسین نے امام حسن کو پیغام بھیجا کہ سنو, آؤ اور آ کے پہلے مجھے سلام کرو. یہ خبر بھیج رہا ہے چھوٹا بھائی بڑے بھائی, آئیے اور آ کے آپ مجھے سلام کیجئے. امام حسن نے اتنا سنا آئے اور جا کے امام حسین سے ملاقات کی, پہلا سلام کیا. ناراضگی تھی, بڑے بھائی ہے. پھر امام حسن کہتے ہیں ذرا ایک بات بتاؤ نا حسین, تم نے, میں بڑا تھا, پھر مجھ سے کیوں کہا کہ میں پہلے سلام کروں؟ تو آپ نے مسکرا کے کہا, بھیا نانا نے فرمایا ہے دو ناراض مسلمان ہو, ان میں جو پہلے سلام کرتا ہے اللہ اسے جنتی بنا دیا کرتا ہے. سبحان اللہ. کہتے میں چاہتا تھا مجھ سے پہلے میرا بھائی جنت کا حقدار بنے. یہ رشتے ہوتے,
یہ رشتے ہوتے. اور آپ اگر پنچایت کر لیں سمجھوتے کی تو یہ جو آگ لگانے والے ہوتے, ارے یار ہم تمہاری خاطر تھانے تک چلے گئے, اب تم بہت خراب کرا رہے ہو, اب کلوا سے آر پار کی رہ گی. بلاؤ بھورا کو, اور کسی کا نام ہو تو میں نام فرضی لے رہا ہوں, جی جی مثال دینے کے لیے, مثال دینے کے لیے. تو یہ ٹھلوے لوگ یہی کرتے تھانے تک چلے گئے بس کہ میں تمہارے ساتھ نہیں گیا تم کیا, آگے بڑھا جائے کام. آگے نہیں ایسا بڑھا دیں کہ ختم ہی نہیں ہوتا ہے. وہ نسلوں تک جھگڑے چلتے ہیں, نسلوں تک جھگڑے. کہتے ہیں یار میں تمہارے ساتھ گیا نہیں تھا وہاں تک, اب تم ہماری محنت کو ایسے پانی پھیرو گے. میاں پنچایت کر لی, بتایا بھی نہیں. اچھا ہوا تجھے بتایا نہیں, ورنہ تو ایک اور گولا مار دیتا بیچ میں. ہوتی نہیں. نکلو ان چیزوں سے, بالکل صحیح. اب وقت نہیں ہے. اگر آپس میں لڑو گے تو تمہیں دفن ہونے کی جگہ تک نہیں ملے گی. بے شک. یہ کڑوی سچائی بتا رہا ہوں, کڑوی سچائی. اگر اب بھی لڑتے رہے تو دفن ہونے کی جگہ نہیں ملنے والی ہے. اگر اپنی زمین میں دفن ہونا چاہتے ہو تو پھر صفوں میں اتفاق پیدا کرو. بے شک. اتفاق پیدا کرو صفوں میں, ورنہ پھر وہی بات نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. پیسہ ہے ہمارے پاس, دولت ہے, شہرت ہے, سب کچھ ہے. اگر کیا نہیں ہے تو پھر سنیں مصطفیٰ کا دیا ہوا دین نہیں ہے. خالی ٹوپی پہننے کو دین کہتے ہیں ہم لوگ, ہفتے میں 3 دن گوشت کھانے کو اسلام کہتے ہیں ہم لوگ. نہیں, یاد رکھیے گا, نماز دن میں 5 بار فرض ہے, لیکن اخلاق پیغمبر ہر لمحہ زندگی کے لیے ضروری ہے. بے شک. ہر لمحہ ضروری ہے. اور دلوں میں اتنا میل ٹھکانا ہی نہیں. الوداع جمعہ آیا نا تو بیٹے کو بھیج کے کہہ رہا ہے دیکھ کیا تیرا چچا کون سی مسجد میں گیا گئے, دیکھ کے تو صحیح. جب پتا چلا کہ چھوٹی مسجد میں گیا, ابا نے منہ کیا پچھم کی طرف سے دکن کو چل دیا. کہا میں اس میں جا کے پڑھوں گا. کہا کیوں؟ کہا جس میں وہ جائے گا میں اس میں پیر نہیں رکھوں گا. جا کس روش پہ رہے, کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ, خدا کے واسطے مان جائیے, باز آ جائیے, نکلیں اب اختلافات سے, اب محبتوں کی ہوا چلائیں, ایک دوسرے کو پیار بھرا سلام کریں. اگر ناراض ہو گیا ہے کوئی بھائی تو اسے منانے کی کوشش کریں. آپ کہیں میری تو بے عزتی ہو جائے گی, مجھے بتا تو صحیح, اگر یہاں کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا, کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 100 لوگ, 200 لوگ, 500 لوگ, 1000 لوگ دیکھنے والے ہیں. لیکن قیامت کے اندر کتنی بڑی بھیڑ ہوگی. آدم سے لے کر کے پیغمبر اسلام تک, آخری امتی تک, ہر شخص میدان قیامت میں کھڑا ہوگا, سب کی نگاہوں کا سامنا ہوگا. اور میرے عزیز وہاں کی شرمندگی مشکل پڑ جائے گی. آج لگتا ہے تمہیں کہ اگر ہم کسی کو سلام کریں گے ہم چھوٹے ہو جائیں گے, ہمارا قد گھٹ جائے گا. جاؤ, گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, جاؤ جا کر کے سلام کرو. اگر بڑے ہو تو چھوٹوں کو سلام کر لو, چھوٹے ہو تو بڑے کو سلام کر لو. رہ گئی عزت کی بات, مولا علی فرماتے ہیں جو خدا کے لیے کسی کے آگے جھکے گا, اگر اس کی عزت کم ہو جائے قیامت میں علی کا گریبان پکڑ کے دکھے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, اللہ یا رسول اللہ, زندہ باد. اللہ بہت خوب. کامیاب بنے بھائی, اور کامیابی کا معیار یہ ہے اچھا پیغام. ایک دوسرے سے پیار کریں. الیکشن سب میں ہوتے, ہر جگہ ہوتے. الیکشن مینز رائے, ووٹ, ٹھیک ہے نا. اور یہ رائے دینے میں جھگڑا کس بات کا ہے؟ جو جیت جائے وہ ہارنے والے کو کتا نہ بنائے, اور جو ہار جائے وہ جیتنے والے کے راستے بند نہ کرے. اللہ نے اگر آپ کو اقتدار کی کرسی دی ہے نا تو ستانے کے لیے نہیں. ذمہ داری جتنی بڑی ہوگی حساب اتنا مشکل ہونا ہے, یہ یاد رکھیے گا. حساب اتنا مشکل ہونا ہے. اس لیے ہم صفوں میں پیار بانٹے, محبت بانٹے. اقتدار طاقت ہمارے پاس ہے تو ہم لوگوں کا جینا حرام نہ کریں, جینا آسان کرنے کی کوشش کریں, جینا آسان کرنے کی کوشش کریں. معاف کیجئے گا, معاف کیجئے گا, ہم بیٹے کی شادی پہ 3 لاکھ 2 لاکھ بدماشیوں میں تو خرچ کر دیتے ہیں, لیکن سگے بھتیجے بھتیجیاں بیمار ہوتی ہیں تو 500 روپے کا نوٹ جیب سے نہیں نکلتا ہے. اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ہو کیا گیا ہمیں؟ خالی نعروں سے کام چل جائے گا؟ نہیں, عملی طور پہ ہمیں مضبوط ہونا پڑے گا. عملی طور پہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے اٹھا کرو. ہمارا مزاج تو یہ ہے, ہم تو غریب کی بھی مدد اس لیے نہیں کرتے, ادھار بھی ہم اسے دیتے ہیں جو پیسے والا ہوتا ہے. غریب کو تو کوئی ادھار دینے بھی تیار نہیں ہے. اگر 1000 مانگ لے تو کہ یہ دے گا کہاں سے, مانگنے تو چلایا, دے گا کہاں سے, ہے نا. اور یاد رکھنا, جب بھی پیسے مارے گا نا کسی کے امیر مارے گا, غریب کبھی کسی کا پیسہ نہیں مارے گا.
اس لیے کہ آپ نے جو پیسہ امیر کو دیا ہے نا، اس کی دولت پہ بھروسہ کر کے دیا ہے. کبھی غریب کو پیسہ دو تو خدا کی رحمت پہ بھروسہ کر کے پیسہ دے دیا کرو. اللہ کی رحمت بندوں کو خالی نہیں رکھتی ہے، کبھی خالی نہیں رکھتی ہے. اپنی صفوں میں پیار بانٹے، محبتیں بانٹے. دین بڑا اہم ہے اور اس دین کو لازم کر لیں اپنی زندگی میں. اور لازم یاد رکھیے گا، آقا کریم نے ارشاد فرمایا، حضور کی بارگاہ میں ذکر کیا گیا. حضور ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، آقا بڑی پابند ہے روزہ نماز کی اور بڑی کثرت سے نماز پڑھتی ہے، لیکن حضور اس کی زبان بڑی سخت ہے، پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہیں. حضور نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی. دوسری عورت کا ذکر کیا گیا، یا رسول اللہ ایک عورت اور ہے لیکن نماز تو بس معمول کی پڑھتی ہے، بہت زیادہ نہیں پڑھتی ہے، لیکن اس کی زبان بڑی میٹھی ہے، کبھی کسی کو دکھ نہیں دیتی. حضور نے فرمایا وہ جنتی ہے. یہ جو دو تولے کی ہے نا، یہی بندے کو جنت میں لے جائے گی اور یہی جہنم تک لے جائے گی. اسے کنٹرول میں رکھا کرو، اسے کنٹرول میں. یہ قبضے سے باہر ہوتی ہے نا، سارے اعضائے بدن صبح کو سب سے پہلے اس زبان سے 70 مرتبہ کہتے ہیں تو چین سے رہنا. اگر تو چین سے رہے گی تو ہم سکون سے رہیں گے. اگر تو فالتو چل گئی، تیری وجہ سے ہم گناہ میں ملوث ہو کر کے ہم عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے. تو اپنے آپ کو خیریت سے رکھنا. 70 مرتبہ جسم کا ہر حصہ کہتا ہے، لیکن اسی زبان کو جب چاہا جس پہ چاہا چلا دیا، جیسے چاہا بول کر کے چلے گئے. تمہیں خدا کا واسطہ اس زبان کو درست رکھا کرو، کنٹرول رکھا کرو. ذرا سی دیر لگتی ہے یہ کہنے میں تیری اوقات کیا ہے. بس اتنا کہا اور ہمارے اندر گھمنڈ آ گیا، ہمارے اندر تکبر آ گیا، زندگی بھر کا عمل تباہ کر دیا گیا. لاکھ لگاتے رہو، ٹوپیاں کرتے رہو سجدے، اگر ہلکا سا گھمنڈ طبیعت میں آ گیا ہے پھر تمہاری عبادتیں کام نہیں آنے والی ہیں، پھر ریاضتیں کام نہیں آنے والی ہیں. پھر جتنے چاہو ویڈیو بنا کر کے نیکیاں کرتے رہو، پھر کچھ ہونے والا نہیں ہے. اپنے آپ کو اتنا نیچا دکھایا کرو، کوشش کیا کرو کہ ہم سب سے چھوٹے بن کے رہا کریں. ضرورت نہیں کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنے کی 4 لوگوں میں. اگر آج دولت آ گئی ہے اترانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر دولت ہے تو جاؤ کبھی قبرستان جا کر کے چکر لگاؤ اور دیکھو وہاں جا کر کے کیسا امیر پڑا ہے. آج کاغذ کے پیسے ہیں. لوگوں نے اس دور میں دولت دیکھی ہے جب پیسے کاغذ کے نہیں سونے کے ہوا کرتے تھے. اس دور میں لوگوں نے سانسیں لی ہیں. آج پیسہ جو کاغذ کا ہے اس پہ اتنا غرور ہے. کبھی قبرستان کی پرانی مٹی سے جا کے پوچھ، بتا تو سکی کیا تیرے اندر غریب ہے یا امیر بھی لیٹے ہیں؟ قبریں جواب دے گی ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. کریں گے انشاءاللہ، ایک دوسرے کو معاف کریں گے انشاءاللہ. اگر کوئی کسی سے روٹھا ہے تو منائیں گے انشاءاللہ. جائیے اس کی چوکھٹ پہ اور جا کے سلام کر دیجئے. وہ کہے تجھے غیرت نہیں آئی؟ مسکرا دینا. کہا نہیں. وہ کہے بڑا بے غیرت ہے. تو میرے آ گیا کہ جھک گیا نہ جھک گیا؟ اس سے کہے تو کچھ بھی کہے، میں آج غیرت نہیں دیکھ رہا ہوں، میں آج ذلت اور عزت نہیں دیکھ رہا ہوں، میں مدینے والے کی دی ہوئی خوشخبری اور جنت کی ضمانت دیکھ رہا ہوں. حضور کے لیے کریں گے، حضور کے لیے کریں، اپنے لیے نہیں، حضور کے لیے. حالات جانے آج میں بتاؤں، معاف کیجئے گا، ایسا نہیں ہے اتنی بڑی محفل میں ساری سب سے ناراضی بیٹھے ہوں گے. کوئی ابا سے ناراض ہوگا، کوئی اماں سے ناراض ہوگا. گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہے نا ابھی شان رب ماں کی شان میں کلام پڑھنا شروع کر دے، جس نے زیادہ مارا ہوگا وہ اور زیادہ پیسے دے گا دکھانے کے لیے اماں کو. صحیح بتا رہے ہوں، تاکہ یہ لوگ کہہ دیں کہ بڑا فرما بردار ہے. لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے جب تک فرشتے تیری فرما برداری کے گواہ نہ بن جائیں. ایسا نہیں ہے یہاں پہ کوئی کسی سے ناراض ہو کے نہیں بیٹھا ہوگا. کہہ رہے ہیں وہ تیری نماز پڑھ لیں ہوں، دل نہ لگ رہے ہیں. بالکل لگیں کہاں سے، کپڑے بگ بگے پہن لیے، لیکن یہ جو دل ہے نا اس میں میل اندر موجود ہے. اللہ کہتا تو تیرے یہ کپڑے جو ہیں نا، کپڑے ان پہ مٹی لگ جائے 1 بالٹی پانی میں دھل جاتی ہے، مگر سن یہ دل کا جو میل ہے نا، یہ 7 سمندر میں بھی نہا لے گا نا ایسے نہیں دھلے گا جب تک اس میل کو تو توبہ کے ذریعے نہیں دھوئے گا. اپنے نماز اور سجدوں کی لذتوں کا مزہ تبھی آتا جب یہ صاف ہوتا ہے، یہ صاف ہوتا ہے. کئی بار میں نے یوسف بھائی دیکھا جوان رو دیتا ہے تقریر میں اور بوڑھا ہنستا رہتا ہے. ہم سمجھ جاتے ہیں مسئلہ عمروں کا نہیں ہے، مسئلہ دل کا ہوتا ہے. جس کا رشتہ حضور سے جتنا قریبی ہوتا ہے دل اتنا ہی نرم ہو جاتا ہے. آج دل نرم ہی نہیں رہے، نرم ہی نہیں رہے.
آج نا اتنے سخت ہم لوگ ہو گئے کہ بس اپنی اپنی کے چکر میں ایک آگ سی لگی ہے. فرمایا اگر دل سخت ہو جائے نا تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، اللہ دل نرم بنا دے گا. دوسری طریقہ فرمایا گیا اگر دل سخت ہیں، اگر آنسو نہ نکلتے ہوں اپنی بربادیوں پہ، فرمایا پھر اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اللہ دلوں کو نرم بنا دے گا. تیسری جو تدبیر بتائی گئی، فرمایا گیا دل نرم ہے، مسجد کی صفائی کیا کرو، اللہ دلوں کو نرم بنا ڈالے گا. لیکن معاف کیجئے جو متولی ہے وہ سب سے بڑا دیوس بنا بیٹھا ہے آج کے دور میں. امام صاحب لوٹا ادھر کیسے؟ یہ تو لوٹا ہے، تیرا لونڈا ہی نہیں پتا کدھر ہے. لوٹے کا رخ پوچھ رہا، لڑکے کا نہیں پوچھے گا. یہ کنڈیشن ہے. آ کر کے مسجدوں کے اندر صفائی. امام صاحب تم نے کیوں نہیں کی؟ تجھے کیا لگتا کہ یہ مسجد کے اندر جو امام ہے کسی کے باپ کا نوکر ہے؟ جس مسلح پہ کھڑا کیا جاتا ہے یہ پردھان کی چوری ہوئی جائیداد نہیں ہے، یہ منتری کا گفٹ میں دیا گیا مسلح نہیں ہے، بلکہ یہ مصطفیٰ کی وراثت میں ملا ہوا وہ مقام ہے جہاں کے آ کے بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، اکیلا ہی نہیں سینکڑوں کو ہاتھ پکڑ کے خدا کی بارگاہ تک لے جایا کرتا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹائم پورا ہو گیا، نعرے کم کروا ذرا، توجہ ہے سارے لوگوں کی. تو یہ مسجدوں کی ہماری کنڈیشن ہے. دھول نکل رہی ہے، جھاڑو نہیں لگی، تم لگا سکتے ہو نا، تم لگا لو. اور سنیں فرمایا گیا کہ جن کے کام نہ ہوتے ہوں، دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں، فرمایا مسجد کے اندر جو دروازے کے باہر جوتیاں پڑی ہوتی ہیں نا، نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کرتے رہا کرو، اللہ تمہارے بگڑے کام بنا ڈالے گا. بگڑے کام اسے مزدوری سمجھ، اسے نوکری سمجھتے، اسے عیب سمجھتے. جس نے چندہ زیادہ دے دیا وہی مالک بن جاتا مسجد کا. ہاں بھائی صفحہ کون لے کے آیا تھا؟ فلاں لے کے آیا تھا. کیوں بھائی تمہیں یہی ملی تھی؟ تو کیوں نہیں گیا تھا؟ تیرے پیر ٹوٹ گئے تھے؟ پہلے تو جانا، ورنہ آ گئی تو جیسی آ گئی سجدہ کر لے چپ چاپ. بولنے کی اجازت نہیں ہے، ٹپڑی کسی پہ کرنا، تنقید کرنا، یہ مسجد ہے. اور صحیح بتاؤں یوسف بھائی، آپ میں بھی سنجیدہ لوگ، پڑھے لکھ کے لوگ میری بات سے ایگری ہوں گے. مجھے ایک بات بتاؤ، میتھ کے بارے میں وہی جانے گا نا جس نے میتھ سیکھا ہوگا. جس نے نہیں سیکھا ہوگا اسے جوڑ گھٹا گڑا بھاگ کا کیا پتا ہے نا. تو ایک بات بتاؤ، جب میتھ جیسی نالج بنا پڑھے نہیں آتی تو حضور کا دین گدھوں کو کیسے آ سکتا ہے؟ جسے قطعی نہیں آتی بسم اللہ، وہ کہہ رہا ہے جم نہ رہے امام صاحب. کیا کہتے؟ ہاں قرت صحیح نہیں ہے. اور پوچھو قرت کسے کہتے؟ تو کونی مار کے کہتا ہے تو بتا بھائی گڈو. کلمہ صحیح نہیں، پھر پھنس جاتے. نکلو ان چیزوں سے یار. کیوں؟ کیا فائدہ ان میں؟ میں نوجوانوں تمہیں بتا رہا ہوں، اگر کوئی کھوسٹ بگڑائل بڈھا ہے اس سے میرا کوئی مسئلہ نہیں. میں نوجوانوں سے بتا کے جانا چاہتا ہوں کبھی علماء کے خلاف زبان نہ کھولنا. صحیح بات. اگر اللہ ناراض ہو گیا تو 7 پشتوں تک کوئی عالم پیدا نہیں ہوگا. اور یہ سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے کہ نسلوں میں علم دین کا جاننے والا نہ ہو. اس سے بڑا عذاب میری نظر میں کوئی نہیں. یہ سب سے بڑا عذاب ہے کہ علم کی برکت اٹھا لی جائے. اس لیے کبھی نہ بولنا. اگر آپ کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی ہے، ان کے اندر کمی ہے، تو یہ بات اس عالم سے پوچھئے آپ کہ فلاں شخص کے اندر یہ کمی لگتی ہے، آپ بتائیے کیا حکم شریعت کا. اگر وہ یہ کہہ دے کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں ہے تو پھر ہاتھ پکڑ کے ان سے ملا. یہ خود سمجھا دیں گے مسلح چھوڑ دو. مسلح کا حقدار وہ ہوگا جو حضور کا سچا وارث ہوگا. ہمیں کوئی فیصلہ خود سے نہیں کرنا. اگر پوچھ لو دعائے قنوت تک ہمیں یہ کون سی ہوگا ہے؟ یہ کون سی ہوگا؟ ابھی انٹرویو لے رہے تھے معروف بھائی ہمارے بریلی شریف کے، تو وہ اسی طرح کے کچھ ویڈیوز بناتے، تو وہ انٹرویو لے رہے تھے مزار پہ جا کے. ایک سے پوچھ رہے دعائے قنوت یاد ہے؟ تو کہہ رہے یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ کنڈیشن ہے لوگوں کو. ایک سے کسی نے پوچھا، مزار پہ بیٹھا تھا، اس نے کہا کس کی امت ہو؟ تو بڑے میاں کہہ رہے کہ ابھی کل ہی آیا ہوں. پتہ نہیں ہے صاحب. یہ کنڈیشن ہے. یہ امت کا مطلب جس قوم کو معلوم نہ ہو وہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اسلام کا پرچم کونے کونے میں لہرائیں گے. مسجدوں میں لڑنے والے
مسجدوں میں شور مچانے والے، مسجدوں کو اپنے باپ کی چوپال سمجھ کے چیخنے والے، مسجد خدا کا گھر ہے۔ کئی جگہ تو گولیاں، یہاں پیچھے بیلٹ چل گئی تھی اسی علاقے میں، کہیں وہ ویڈیو وائرل ہوا تھا امروہہ ضلع میں نا، امروہہ ضلع میں بیلٹ چلی مسجد کے اندر۔ شرم کر میری قوم، شرم کرو، مسجدیں بھی لڑنے کی جگہ رہ گئی تھی۔ کتنا چینل پہ چلایا ان کو نیوز والوں نے، کتنا مذاق بنایا گیا اسلام کا۔ خدا را نکلے ان چیزوں سے۔ مسجد میں کسی کو چوں بولنے کی اجازت نہیں۔ پہلی بات تو گھر سے نکلتے ہی نکلا ہے تو گھڑی دیکھ کے نکلا ہے، خطبہ ہو گیا ہوگا نا، کیونکہ اندر گرمی لگتی ہے، گھٹن ہوتی ہے، قبر میں بہت ہی ایسی رکھتی ہے، گھٹن ہو رہی ہے، اور آ کے بیٹھ جائے گا امام صاحب 5 منٹ نصیحت کے لیے بڑھ گئے، گھڑی دیکھ کے بار بار یا جلدی ختم کرو، کیوں مرنے والا ہے یہ؟ اور پھر کہہ رہا، بعد میں کہہ رہا امام صاحب کھانسی بھی نہ سمجھ رہے تھے تم میری، میں کیوں کھانس رہا تھا؟ یہ کنڈیشنیں ہماری ہیں، یاد رکھو مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں عبادت کے لیے آیا جاتا ہے، شرارت کے لیے نہیں آیا جاتا ہے۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ، اگر کوئی تمہیں 2 وقت کی نماز پڑھا رہا ہے اس کا احترام کیا کرو، اس کی قدر کیا کرو، اس کی عزت کیا کرو۔ اگر یہی کنڈیشن ہماری رکھی ہر 3 مہینے 2 مہینے 6 مہینے میں ہم امام بدلتے رکھے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ کوئی ہمیں 1 وقت کی نماز پڑھانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے تجربے کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میں نے ہندوستان دیکھا کہ کتنے اماموں نے مسجدیں چھوڑ کے بزنس شروع کر دیا ہے، کتنے اماموں نے امامتیں چھوڑ کر کے دکانوں کے کام شروع کر دیے کہ مسجدیں اس لیے چھوڑ بیٹھے کہ لوگوں کو بات کرنے کا شعور تک نہیں تھا۔ انہوں نے کہا مولانا ہم چٹنی کھا لیں گے لیکن عزت کے سودے نہیں کریں گے۔ اگر یہ رویے تمہارے رکھے تو جنازے پڑے رکھیں گے، کوئی پڑھانے والا نہیں ملے گا، بچے پیدا ہوں گے لیکن کان میں اذان دینے والا نہیں ملے گا، ہماری قبروں پہ کوئی اذان والا نہیں ملے گا، ہمارے جنازے پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اگر تم نے علماء کی قدر نہیں کی تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں نسلوں سے دین کی برکت اڑ جائے گی۔ اگر یہ چاہتے ہو نسل دین میں باقی رکھے، دین نسلوں میں باقی رکھے، اگر تم یہ چاہتے ہو ہماری محفلوں کے درمیان قرآن پڑھنے والے رکھے، ان کی عزت کیا کرو، ان کی قدر کیا کرو، اس لیے کہ اگر ان کی قدر کرو گے ہر شخص چاہے گا کاش میرا بھی بیٹا قرآن کا قاری بن جاتا۔ بابا زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ اور میرے بھائی کریں گے نا انشاءاللہ جھگڑے ختم، اگر ہیں تو۔ مجھے نہیں پتا آپ کیسے لوگ، میں نے پہلی کہا میری پہلی ملاقات، اگر ہیں تو یہ بھی ختم کیجیے۔ جھگڑوں کی یہی وجوہات ہے، ہم ان سے نکل جائیں، ان سے نکل جائیں، پھر وہ پکڑیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو اکٹھے ہو کے مضبوطی سے تھامو، ایسی تھامو کو ہاتھ سے چھٹ نہ پائے، چھٹ نہ پائے۔ کیسی تھامنی ہے، کیسے تھامنی ہے؟ تاریخ گواہ ہے، جیسے کربلا میں حسین نے پکڑ رکھی تھی ایسی ہمیں پکڑنے کی ضرورت ہے۔ آج ضرورت ہے، خالی ٹوپی کو مسلمان نہ کہنا، خالی گوشت کھانے والے کو مسلمان، ایسے تو بہت ساری قومیں کھا رہی ہیں گوشت، تو کیا سارے مسلمان ہو جائیں گے؟ نہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو قلم تیرے ہیں۔ بدلیں اپنے رویے، جھگڑے ختم کریں۔ باپ بیٹے کی ناراضی ہے، تھوڑی دیر کی ہے، جا کے معافی مانگ لو۔ بھائی بھائی سے ناراض ہے، معافی مانگ لے، کیا چلا جائے گا یار، کیا چلا جائے گا؟ مولانا تمہیں نہیں پتا میرا ابا بہت کھڑوس ہے، ابا بھی کہہ رہا کھڑوس بھی کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا اس سے بڑا کھڑوس کوئی نہیں ہے، باپ بڑی سنتا ہی نہیں، بہت سخت مزاج ہے۔ میں نے کہا تو نے باپ کو جانا ہی نہیں، باپ باپ ہوتا ہے، کتنے بھی ناراض ہے وہ سو رہا ہو جا کے قدموں میں بیٹھ جا، اس کے پیر پکڑا، آنکھ کھلے گی، وہ تجھے دیکھے گا، کہے گا کیا کر رہے ہے، کہ ابا راضی ہو جا۔ پھر خدا کی قسم دیکھنا غلطی تو نے کی ہے، ناراض تو تھا، اور جب وہ رات کے 3 بجے اٹھ کے بیٹھے گا اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہوں گی، وہ رو کے تیرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا پگلے میں تو کب سے تیرا انتظار کر رہا تھا، تو نہیں آنے میں دیر لگا دی ہے۔ تم کیا جانو باپ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہو سخت ہے باپ، میں جانتا ہوں ہاں باپ کا مزاج سخت ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ باپ سورج کی طرح ہوتا ہے اور سورج گرم ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے سورج، باپ سورج کی طرح ہوتا ہے، سورج گرم ہوتا ہے، اور اگر وہ گرم نہ ہو تو اجالا نہ ہو۔ باپ کا مزاج تھوڑا سخت ہے لیکن وہ باپ ہے،
जिस दिन ये कब्र में चला गया तो दुनिया में अंधेरा नजर आने लग जाएगा, दुनिया काली हो जाती है, फिर कोई नहीं लगता है, फिर कोई नहीं लगता। यूसुफ भाई बैठे हैं, शान रब भाई बैठे, और तुम में से कितने लोग होंगे, खुदा की कसम, जब बाप होता है ना तो बेटा जिस चीज पे हाथ रख देता वो चीज बेटे की हो जाती है, जिस चीज पे हाथ रख दे वो चीज बेटे की हो जाती है। बाप मजदूर भी है ना, मुरादाबाद की मंडी में रोज भी बिकता है बाप जाके ना, फिर भी खुदा की कसम देखो बेटा कह देना अब्बा मुझे फला कार चाहिए, कहता मालिक से अपने आज थोड़ा सा ओवर टाइम ड्यूटी करनी है। कहा क्यों? का बेटे की जरूरत पूरी करनी है। 5 घंटे एक्स्ट्रा टाइम मेहनत करके वो उस वक्त तक नहीं लौटता जब तक बेटे की गोद में उसकी खुशियां नहीं डाल देता है। तुम कहते हो आज अब्बा से बात करने का मन नहीं करता, हाथ जोड़ के कहता हूँ इसकी कदर कर लो, इसकी इज्जत कर लो, बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है बाप। कभी यतीम से पूछो बाप क्या होता है, कभी उससे पूछो जिसने बाप खो दिया कि बाप के जाने का गम क्या होता है, बाप के बगैर जिंदगी कैसे कटती है। कहते हो माफ नहीं करेंगे, मैं कहता हूँ खुदा की कसम जाके बैठ के तो देख, उससे ज्यादा मीठा किसी का लहजा ही नहीं हो सकता है, किसी का लहजा नहीं हो सकता है। तुझे याद नहीं तो याद दिला दो, जब तू चल नहीं सकता था, दौड़ नहीं सकता था, तुझे कंधे पे लेके बाप चलता रहा, कहता कि वो मुझे माफ नहीं करेंगे। तुझे क्या पता है पगले, जब दीवार पे कौवा बैठा उसने 40 मरतबा तूने कहा था अब्बा ये क्या बैठा है, तो बाप ने 100 मरतबा तुझे बताया था बेटे इसे कौवा कहते हैं। और बाप की जरा सी नजर क्या कमजोर हुई, उसने कहा बेटे क्या टाइम हो गया, तो बाप से बेटा कहता अब्बा 3 बज रहे हैं। थोड़ी देर गुजरी, बुढ़ापे की वजह से दिमाग कमजोर हो गया, फिर क्या बैठा बेटे अब कितना टाइम हो गया, फिर उसने कहा कि 3:15 हो रहे हैं। फिर बाप ने पूछ लिया बेटे से बेटा कितना टाइम हो रहा है, उसने कहा 3:30 बज रहे हैं। कहा बेटे अब बता भी कितना टाइम, 4 बजने में है। इतना कहना होता है बेटा कपड़ों से बाहर, लहजे बदल जाया करते हैं, तेवर चेंज हो जाते हैं। कहा जब तुम्हें दिखता ही नहीं कि बार बार क्यों परेशान कर रहे हो, हाथ जोड़ के कहता हूँ इस लहजे में बाप से बात ना करना, कभी ये मत कहना तुम्हें दिख नहीं रहा है तो बोल क्यों रहे हो, तुम्हें पता नहीं है तो कह क्यों रहे हो, तुम नहीं जानते हो ये भी अपने वक्त का सबसे बड़ा माइंडेड बंदा था, लेकिन तेरे लिए इसने जवानी लुटाई है ताकि तेरे वजूद को ताकत मिल सके, ताकि तेरी जिंदगी को रोशनी मिल सके। और तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ बाप कितना भी नाराज हो उसके कदमों में बैठ जाया करो, इसलिए कि खुदा सिर्फ सजदों से राजी नहीं होता, खुदा बाप की रजा के साथ राजी हो जाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मेरी गुजारिश है बाप को भी राजी करें, माँ को भी राजी करें, बहन को भी राजी करें। कि रिश्ते पे अगर बात करूं बड़ा वक्त लगेगा, बस इतना ही समझ लें जो रूठा है उसे मना लो। आक़ा करीम मिंबर पे खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, सुनो भाई सुनो, तवज्जो है सबकी। बहुत अच्छे बच्चे माशाअल्लाह, अल्लाह इनके माँ बाप को सलामत रखे। जितने बच्चे अदब से हुजूर की बातें सुन रहे हैं अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाते, इनके माँ बाप की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए। कई बार हम लोग भी गलती करते हैं, आगे निकल के बाद में ये बताओ महफिल में सबसे पहले बड़े आते हैं कि बच्चे? बोले कौन आता है? बोल दो, सारे लोग गैरत आ रही है पीछे आके बैठे तो बच्चे आते हैं ना। महफिल का आगाज बच्चों से होता है, बच्चे ना आए तो महफिल शुरू ना हो, और जब महफिल जम जाती है तो अब आए निकल के, चलो चल कलवा कहा क्या हटे पीछे, भूरा कहा हट पीछे, गुड्डू का प्रधान उड़ा के फेंकते हो। सुने, बच्चों को महफिल से नहीं भगाना है, इनको ला के आगे बैठाया करो ताकि जब हम तुम बूढ़े हो जाएं तो फिर दीन की जिम्मेदारी इनके कंधे पे आएगी। सुभान अल्लाह, क्या जुमला। इसलिए बच्चों को आगे रखना चाहिए। जानते हो मस्जिदें कब से खाली हुई? जब से 65 नमाजियों ने बच्चों को मस्जिद से मार के भगाना शुरू किया, हमारी मस्जिदें खाली हो गई। जब खुद आते थे तो बुड्ढे भगा देते थे। बेटा अब वक्त नहीं है, ये बात पहले बता देते ना, नहीं आधा घंटा ऐसे ही लगता बेटे, रोज बोलना रहता मेरे लाल। खुदा सलामत रख के 1 घंटे के ऊपर सुई जा रही है, ठीक है ना। मैं कभी और इंशाल्लाह उसको बयान कर लूंगा, ठीक है। आप शायद साल में 2 जलसे होंगे इसलिए आप कम थके होंगे, मुझे रोज बोलना रहता भाई। लिमिट 1 घंटे की है, बस मेरी बात सुन ले थोड़ी सी जो रह गई है। तो हम लोग ना बच्चों को भगा देते हैं, ना भगाया करो, इन्हें ला के रखा करो। मगर इतने भी ना समझ बच्चे ना हो कि इन्हें पाकी नापाकी का तजर्बा ना हो, इल्म ना हो, या मस्जिद का एहतराम ना जानते हो। ऐसे बच्चों को मेरे भाई जरूर रोकते मस्जिद से, जिसे पेशाब पखाने की तमीज ना हो। लेकिन समझदार बच्चे हो जाएं तो हुजूर ने फरमाया कान पकड़ के मस्जिद में लाया कर। नमाज के आदी बनाओ बच्चों को, बचपन में लाया करो, तो थप्पड़ मार के निकाल देते। यही कंडीशन यहाँ की है, आगे सबसे बाद में चल पीछे। क्यों? तेरे पास अलग से स्लिप है मदीने की,
سن، جتنا رشتہ تیرا ہے حضور سے اتنا ہی رشتہ اس بچے کا بھی ہے. جتنے آقا ہم پہ مہربان ہیں اتنے ان بچوں پہ بھی مہربان ہیں. جتنا ان کی رحمت میں حق ہمارا ہے اتنا ان بچوں کا بھی. تو پھر انہیں دھکا نہ دے، انہیں دعائیں دیا کرے، اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے. اتنی رات تک اگر یہ یہاں نہ ہوتے، پب جی میں ہوتے، موبائل چلا رہے ہوتے، گیم کھیل رہے ہوتے. یہ تو حضور کا صدقہ ہے کہ ساری چیز سے بچا کے اپنی محرت میں بٹھا رکھا ہے، اپنی محفل میں بٹھا رکھا ہے. ورنہ تم کسی کے بیٹے کو 10 منٹ ہاتھ میں تسلا دے کے بریانی کے لیے بٹھا کے دکھا دینا، 5 منٹ نہیں بیٹھے گا. لیکن یہ رات کے 1 بجے تک حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے، اس کا مطلب کیا؟ اس کا یہی مطلب ہے، سنا کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. تو یہ بھی کوشش کریں کہ اخلاق مصطفیٰ والے لائیں گے انشاءاللہ. لہجے تیکھے نہیں ہونے چاہیے، میٹھی بات کریں جب بھی کریں، کڑوا نہ بولیں، کڑوا نہ بولیں. اور اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو ہم اتنا خوبصورت کریں کہ نفرت ہمارے بیچ سے نکل جائے. حسد، جلن، اگر کسی کی 3 منزل بن گئی ہے، نیچے کی اینٹ نکالنے کی دعا نہ کر، کوشش نہ کر کہ یہ گر جائے. کسی امیر کو دیکھے کہ شکر مالک تیرا، یہ تیری قدرت کے کرشمے، مالک جیسے تو نے اسے دیا کہ مجھے بھی عطا فرما دے. اس کے خزانے میں کمی، حسد کی اجازت نہیں. رشک کریں اور کہیں مالک جیسے اسے دیا ویسے مجھے بھی دے. اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اور جو یہ کہتے رہیں گے پوری زندگی کہ یہ چندہ کر کے کھا گے، چندہ کر کے کھا گے، اسی جلن میں مر جائیں گے اور پوری زندگی کبھی چین کی روٹی نہیں کھا پائیں گے. دعا کریں اللہ ہم سے بھی دین کا کام ایسے ہی لے جیسے ان نوجوانوں سے دین کا کام لیا ہے، جیسے ان نوعمر بچوں سے دین کا کام لیا ہے. اللہ آخری سانس تک اسی طرح ہم سے حضور کے دین کا کام لیتا رہے. کہنے کو باتیں بہت ساری ہیں، آپ سے اتنی میری گزارش ہے، یہ جو ناراضگیاں ہیں ان کو ختم کریں گے انشاءاللہ. الیکشن کے ٹائم پہ جھگڑا تو نہیں کرو گے؟ کم بولنے لوگ، وعدہ کریں سارے لوگ، یہ تیرا میرا مسئلہ نہیں، حضور کے دین کا مسئلہ ہے. آپس میں ناراضگیاں پیدا تو نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے انشاءاللہ. کوئی لڑائے گا تو لڑیں گے تو نہیں. ایسا لگ رہا ہے ادھر کی پارٹی یہاں بھی الگ بیٹھی ہے، ابھی شجرہ بھی ہونا. خیر ہو بھئی، آپ بھی وعدہ کریں انشاءاللہ نہیں لڑیں گے انشاءاللہ. کم لوگ ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں بھائی؟ یہ تو بتا دو ادھر پردھان تو نہیں بیٹھا کوئی؟ میں آ کے پوچھ لوں گا، آئی ڈی کارڈ چیک کروں. نہیں ہے نا یہاں کوئی؟ لڑیں گے تو نہیں انشاءاللہ. پیار بانٹیں گے انشاءاللہ، ایک دوسرے کو معاف کریں گے انشاءاللہ. کپڑوں کی گندگی بعد میں، دل کی گندگی پہلے دور کریں گے انشاءاللہ. ہاں بس فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. آدھا نہیں، مطلب کی نہیں. جہاں جہاں دین کا جو حکم ہے اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ مسجدوں کو آج آباد کر لیں تاکہ مسجدیں آباد رہیں اور کوئی ہم سے چھین نہ سکے. مسجدیں تبھی چھنتی ہیں جب مسجدیں خالی ہو جایا کرتی ہیں. بھائی نے کہا ہے کچھ نوجوانوں کی کمیٹی والوں کی فرمائش ہے حضور کا شجرہ سنا دوں، لیکن اس کے لیے ذرا میری آپ سے گزارش ہے، اسپیشلی گزارش ہے، آپ کو زور سے سبحان اللہ کہنا پڑے گا. یہ پیسے لے جا کے بھائی اس محلے میں بانٹ دو اور ان سے کہہ دو صرف 50 روپے کا سبحان اللہ بولنا ہے تمہیں. ساتھ دینا بھائی، سارے لوگوں کو لگنا چاہیے کہ سارے سنی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے ولیوں کے ماننے والے لوگ بیٹھے ہیں نا. اچھا ایک بات بتاؤں، میں صاف کہتا ہوں، سکھی رہتا ہوں. میں سبحان اللہ آپ سے اس لیے کہلوا رہا ہوں، اس میں میرا مطلب ہے. مطلب کیا ہے؟ جب میں شجرہ پڑھوں گا نا تو پڑھتے پڑھتے جب سانس تھکنے لگے گی نا تو مجھے سانس لینے کی ضرورت پڑے گی. جب سانس لینے کی ضرورت پڑے گی میرا ہاتھ کا اشارہ ہوگا، تب تمہیں بولنا ہے سبحان اللہ. تم سبحان اللہ کہو گے، اسی بیچ میں ہم سانس لے لیں گے. اللہ راضی ہوگا تو نیکیاں دے گا، اور جب آپ کو ملیں گی تو انشاءاللہ کام اپنا بھی ہو ہی جائے گا. کچھ تو ہمیں بھی مل ہی جائے گا. دیں گے انشاءاللہ ساتھ تو نہیں چھوڑیں گے نا. پردھانی والا وعدہ نہیں، جلسے والا وعدہ، ساتھ تو نہیں چھوڑیں گے. ذرا کہہ دے یا رسول اللہ. جو لوگ بھوکے ہیں وہ قطعی نہ بولیں یار، اور جن کو بھوک نہیں لگ رہی ہے وہ بول دیں ذرا سبحان اللہ. امام صاحب کدھر کو نکل گئے؟
ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا سا ذرا سن لیں پھر میں شجرہ پڑھنے لگا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ ساتھ دیں بس. کبھی ایسا ہوتا ہے نا ڈسپلے اچھی ہو تو پوری مارکیٹ اچھی لگتی ہے. آپ لوگ خالی ساتھ دے دینا انشاءاللہ تو یہ پورا محلہ اپنا ساتھ ہو ہی جائے گا، اچھا ہی لگے گا انشاءاللہ. بولیں ذرا سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش. للہ بچپن میں گھٹنے پکڑ لیے میرے لال، چھوڑ دے یار، بڑھاپے میں تو پکڑنا ہی ہے چل کے. بہت کم عمر کا بچہ گھٹنے پکڑ گیا، اللہ خیر کرے. بھائی ہاں سبحان اللہ کی نہ گی. بھائی صاحب دیکھو الیکشن میں نہ کھڑے ہو جائیں کہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب ذرا بولیں سارے سبحان اللہ. اچھا آپ چپ نہ، ذرا آپ بول کے دکھاؤ، شاید دوری کی وجہ سے نہ آ رہی ہو. بولیں ذرا سبحان اللہ. ہاں بھائی دور بیٹھے ذرا، ہاں اس لیے آواز ہلکی آ رہی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اب سارے بولو سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے آنس، آنس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لبک نیک نام، لبک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شالق، شالق کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے عمل، عمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے ودود کے بیٹے ابا، ابا کے بیٹے ادنان، ادنان کے بیٹے موید، موید کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ.